اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 رکوع پورے ہو گئے تھے، 9واں پڑھیں گے جناب ہم 5ویں سپارے کا سورہ نساء کا 9واں رکوع اور 5ویں سپارے کا 6واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ایمان لے آئے اس کتاب کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اس کے باوجود چاہتے یہ ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس چلے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں گے طاغوت کا، اور شیطان تو چاہتا ہے انہیں کہ بہکا دے دور تک۔ ایسے لوگوں کی بڑی بہتات ہے، ظاہری طور پہ ایمان لانے والے اور بڑے بڑے شد و مت سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ایمان میں کوئی کمی ہوگی۔ جیسے ہمارے اس دور کے لوگ ہیں جس میں میں خود شامل ہوں، اب میں اگر خود کو انصاف سے اینالائز کروں تو میرے اندر کبھی کبائر کے لیے، گناہوں کے لیے کچھ خاص ایسے نہیں پیدا ہوا کہ یہ کوئی شرعی طور پر ٹھیک ہے، بڑا اچھا کام ہے، ایسا نہیں خیال کبھی آیا۔ گناہ، برائی، کسی کا حق مارنا، یعنی جو منع کر دیا گیا ہے احکامات میں، ممنوعات ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں لگا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ منع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شراب کے بارے میں کبھی خیال ہے پی لیتے کوئی بات نہیں، یہ اچھی والی شراب، وہ بری شراب، کبھی نہیں ایسا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو احکامات قرآن شریف میں ہے کہ طرح کی بات ہے، یہ تم کام کرو، انہیں کرتے ہوئے ہاتھ رکتا ضرور ہے، پورا عمل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ میں کل بھی وہ جو حدیث کا سبق تھا بچوں کا اسکول کا، وہ ایک ایسی حدیث میں آ گئی کہ یتامہ اور مساکین کے بارے میں جب قرآن شریف میں تواتر کے ساتھ کئی بار احکامات نازل ہوئے کہ جی ان کا بڑا خیال کرنا ہے، کیونکہ وہ بڑھتی جا رہی تھی تعداد بھی، یتیم مسکین بچے بہت ہو رہے تھے، بیوہ عورتیں بہت ساری ہو رہی تھیں، اور وہ فتوحات کا سلسلہ تھا، صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، کچھ خواتین آ رہی ہیں دوسرے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے جنگوں کے نتیجے میں، یا اسلام قبول کر لیا، وہاں سے وہ قبیلے نے نکال دیا، تو بڑی تعداد اکٹھی ہونی شروع ہو گئی۔ تو قرآن شریف میں تواتر کے ساتھ کئی بار یہ احکامات ہیں کہ یتامہ کا بڑا خیال کرنا ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، ورنہ یہ تو سڑکوں پہ رل جائیں گے، بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ بڑی طویل بات ہے، ہم نے کی بھی ہے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبات میں یہی ٹاپک زیادہ تر بیان فرمایا، اور پھر جب تاکیداً پھر وہی نازل ہوئی اور بڑی تفصیل کے ساتھ وہ احکامات پھر آ گئے ایک بار یتامہ مساکین سے متعلق کہ جی ان کا خیال کرو، تو بشمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کے اور صحابہ کرام یہ نماز کی ادائیگی کے بعد گھر نہیں گئے اور تلاش کیا کہ یہاں کہاں کہاں یتامہ مساکین اور ضرورت مند موجود ہیں، اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور اپنے اناج کے ڈھیر کھول دیے، ان کے لیے جو کچھ موجود تھا، میسر تھا، وہ ان کے حوالے کر دیا اور ان کو حصہ دے دیا اس میں سے کہ جی تمہیں اب اللہ نے حکم دے دیا ہے، یہ اب حتمی بات ہو گئی ہے، ہم اس پہ بجا آوری کے علاوہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کے نہیں جا سکتے، یہ ہمیں ابھی پورا کرنا ہوگا، آج سے ہی، ابھی سے۔ یہ اللہ نے کہہ دیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ قرآن شریف میں آ گیا کہ جب تک تم دیکھتے ہو کہ زیر کفالت ہیں بچے ایسے جو ٹینڈر ایج میں ہیں اور بہت کچی، جب تک بلوغت نہیں آتی، جب تک ان میں سینس ڈیولپ نہیں ہوتی، تو پھر تم سارے کے سارے پورا معاشرہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ان کو کچھ نہ ہو، جہاں تک جس حد تک آپ جا سکتے ہیں ان کی کفالت کریں۔ فی زمانہ یہاں ہم اب بڑی تعداد میں یتامہ مساکین بچوں کو دیتے ہیں، لیکن ہم اب وہ نہیں کر سکتے، ہم انہیں 10 20 50 روپے دے دیں زیادہ سے زیادہ، دیٹ از آل، لیکن ہم وہ والا کام نہیں کریں گے جو صحابہ کرام نے کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے۔ مستند روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لگ بھگ 20 سے 25 بچے ملتے ہیں، آپ کو روایتوں میں مختلف نام ملتے ہیں، 20 سے 25، اس میں متعدد زیادہ کی تعداد جو ہے وہ یتامہ اور مساکین کے بچے ہیں، بڑے بڑے جید نام ہیں اس کے اندر۔
جن کی کفالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی امہات المومنین. ظاہر ہے اب اکیلے تو وہ فیملی میں نہیں ہوتا نا، لیڈیز ساتھ ہوتی ہیں پیچھے. 11 ازواج مطہرات ہیں، کچھ کم کچھ زیادہ ایک دور میں ہوتی رہی ہیں، لیکن آل ٹوگیدر 11. تو یہ ساری پوری فیملی ایک کام میں لگتی ہوگی تب یہ کام ہوتے ہوں گے. تو اگر ٹسل چل رہی ہوتی کہ جی یہ اٹھا لاتے روز ہمیں گزارے، تو یہ تو چلتا ہی نہ کام. یہ پوری فیملی یکسو ہو کر، یکجا ہو کر یہ کام کر رہے تھے، اپنے حقوق دے رہے تھے. اور بچوں کی کفالت ہوئی. بڑے بڑے استادوں کے نام ملتے ہیں، بڑے بڑے استادوں کے نام ملتے ہیں، بڑے بڑے راویان حدیث کے نام ملتے ہیں پھر انہیں، جن کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور میرے بیٹے کہہ کر احادیث ہیں باقاعدہ نام لے کر بہت سارے. اب وہ حدیث کا سبق نہیں ہے، وہ ہم بات کر دیں گے بعد میں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن شریف پہ عمل ایسے کیا جاتا ہے، یہ بیتتا ہے آپ کے اندر، آپ اس میں جیتے ہیں. یہ ترجمے کرنے سے اور نقطے نکالنے سے نہیں عمل میں آتا. اس میں نقطے ڈھونڈنے کی چیز نہیں ہے. یہ ایک ضابطہ حیات ہے. اسی لیے اس کو زندہ جاوید کتاب سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ ہی ہیں، آپ ہی جی رہے ہیں اس کو، آپ ہی کی بات ہو رہی ہے. ذاتی طور پہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بار بار. اور آپ کے اندر یہ جب تک ایک ایسے موج ظفر موج کی طرح سے یہ نہ ہو، یہ ایسے نہیں، عمل نہیں ہوگا اس پہ. بندگان خدا، خاصان خدا، ان کا طریقہ عام آدمی سے اسی لیے ذرا فرق رہا ہے. وہ اسی طرح وہ شین اور کاف سیدھے نہیں کرتے تھے، وہ لفظ بلفظ ترجمے نہیں تلاش کرتے تھے. وہ اوورآل ایک سبق لیتے تھے. سبق معاشرے میں اپلائی کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے اور اس میں شین کاف زیر زبر اس پہ توجہ دینے کے بجائے اس پہ عمل کریں کہ وہ کس طرح سے ہو جائے گا، کس طریقے سے اس آیت کو اپلائی کر دیا جائے، اس طریقے کو اپلائی کر دیا جائے. جیسے میں نے پرانی مثال آپ کو سنائی ہے جو پرانے بزرگوں بابوں سے مشہور ہے کہ کسی آدمی کا جو طریقہ تھا، جو دیوانہ اور ایسے ہی لگتا تھا کہ جی یہ کوئی شدائی سا ہے، ملنگ سا. اور اس نے کرنا کیا کہ ایک کپی لے لینی تیل کی اور چوبوں میں، دروازوں میں، قبضوں میں تیل دیتے رہنا. اور بچوں نے اس کو ایسی چھنٹ پھٹکار کرنی محلے کے، پاگل ہے جی پاگل ہے. ایک سیانہ پیانہ بھی ٹکر گیا اور اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو یہ کیا کام ہے. وہ بات تھی سیانی. اس نے کہا کہ جی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ورفعنا لک ذکرک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. اب میں چاہتا یہ ہوں کہ جب رسول اللہ کا ذکر بلند کر دیا گیا تو اور شور ختم کر دیا جائے. میں جتنا کوشش کر سکتا ہوں شور ختم کرنے کی، یہ چولوں کی آوازیں بہت ہوتی ہیں، قبضوں کی آواز، میں کم از کم اتنا کر سکتا ہوں، میں اسے پورا کر لوں. اسے کہتے ہیں بیتنا کتاب کے اندر، کتاب کو اپنے اوپر طاری کرنا. اتنا ہی پوچھنے والا پوچھے گا. وہ بڑی قرت والے ہوں گے، ان کے مرتبے ہوں گے. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا، بڑے مرتبے والے ہوں گے، حفاظ کرام کے بڑے مرتبے ہوں گے، مؤذن کے بڑے مرتبے ہوں گے، وہ ہوں گے، وہ اپنے مرتبے وہاں سے لے جائیں. میں بات کڑوی سی بات ہے، وہ بچوں سے پوچھا تھا ایک بار. اور کثرت درود سے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، بالکل صحیح حدیث ہیں، اور میں اس کو بڑے دل و جان سے مانتا ہوں، سمجھتا ہوں. قرآن شریف میں بھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک والی ہے ہی نہیں، امکان ہی نہیں. کثرت درود ہونی چاہیے، پڑھی جائے، بالکل ٹھیک ہے. کیا جو فی زمانہ ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلی شرط تو یہی ہے، پہلی شرط تو ایسے کہ پڑھا ہی جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھا جائے، بالکل ٹھیک ہے. کیا اس سے تکمیل ہو جائے گی؟ وہ اللہ کے حکم کی پوری بات ہو جاتی ہے. کیا یہی کافی ہے؟ تو ایک سیکٹر تو ایسا ہے بالکل جس کی تکمیل ہو جائے گی. وہ اس سینس کے لوگ ہیں جو اتنا ہی، جن کے اختیار میں ہی اتنا ہے کہ وہ بس اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے ان پریکٹیکل، آپ ایک دن بھوکا رہتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور شام کو آپ پلاؤ زردہ پلاؤ زردہ پلاؤ زردہ 500 کی تسبیح، 1000 کی تسبیح پڑھتے ہیں. دیسی گھی کی روٹی، دیسی گھی کی روٹی، پراٹھے پراٹھے، انڈے پراٹھے، حلوہ پوری حلوہ پوری، پلاؤ زردہ پلاؤ زردہ.
1000 تسبیح پڑھ لیں، 500 کی پڑھ لیں، 100 کی پڑھ لیں، 5000 10,000 پڑھتے رہے، اب جتنی مرضی پڑھ لیں، کافی ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے بھائی. سوچنے کی بات، سوال ہے ایک صرف یہ، آپ کے گھروں میں خواتین جو روز دیکھتی ہیں برتن میلے ہو گئے، کپڑے میلے ہو گئے، وہ اس کے اوپر کچھ پڑھ کر، کوئی درود، کوئی آیات پڑھ کر پھونکتی مارتی رہے ہیں جی. طہارت سے متعلق کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے طیب طاہر طیب طاہر طیب طاہر کرتے رہے، یا طیب یا طاہر یا طیب یا طاہر، پھونک مارتے رہے. برتن کپڑے دھل جائیں گے، دھل جاتے ہیں کیا؟ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ زبان سے کہنا پہلی شرط ضرور ہے، بالکل ٹھیک ہے، جاری رہنا چاہیے، بالکل کریں، لیکن تکمیل ہو جاتی ہے. یہ سوال ضرور اپنے آپ سے کریں کہ آپ نے کیا اس حکم کو پورا کر لیا ہے؟ کیا صرف زبان سے ہی کہنا تھا، یا اس میں بیتنا تھا، اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا تھا؟ یہ ضرور پوچھنا چاہیے، انسان اپنے آپ سے پوچھے. تو بہرحال یہ کہتے ہیں دعوے دار ہیں کہ جی جو نازل ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ایمان کو اس پہ لاتے ہیں، لیکن اپنے فیصلے یہ طاغوتی انداز میں کرنا چاہتے ہیں، شیطانی طریقوں پر کرنا چاہتے ہیں، جس کو آج آپ کہتے ہیں اکانومکس بڑی ضروری ہے، ریٹ آف انٹرسٹ بڑا ضروری ہے جی، بینکنگ بڑی ضروری ہے، اور پولائٹ بیہیویئر بڑا ضروری ہے، سیکولرزم بڑا ضروری ہے. یہ باتیں ہیں، وہ طاغوتی طریقے کہ اس کے اندر آپ نظریہ ضرورت نکال لیتے ہیں، ٹوئسٹنگ کرتے ہیں کہ اس کے اندر مذہب میں اس کی اجازت ہے. جی مذہب میں اجازت ہے، اب مولوی سے جو مرضی فتویٰ لے لو، کپڑے اتار دینے کا فتویٰ لے لو، کپڑے پہننے کا فتویٰ لے لو، بدکاری کا فتویٰ لے لو، چوری کا فتویٰ لے لو، ڈکیتی کا فتویٰ لے لو، وہ آپ کو قرآن اور حدیث سے ہی ثابت کر دے گا ہاں آپ کے لیے جائز ہے. مطلب نکالے جا سکتے ہیں، لفظ مروڑے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو سیکھنا کیسے، فالو کیسے قرآن شریف کو کریں گے؟ پوری کتاب پڑھیں گے اول سے آخر تک، ایک بار نہیں، ہمیشہ پڑھیں گے. آپ جب پوری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا چل رہی ہے. 1 یا 2 یا 10 یا 20 یا 100 یا 50 آیتیں پڑھ کے آپ اللہ کی مرضی نہیں جانتے ہیں. ٹاپکس وائز کچھ ٹاپک ہے ٹو دا پوائنٹ، وہ پورا ٹاپک ہے قرآن شریف، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ایکوریسی. آپ اس ٹاپک کو بھی لیں گے، اوور آل اللہ کی مرضی کیا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، رسول اللہ کا طریقہ کیا رہا، بعد میں اپلائی کیسے کرتے تھے. قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی منشا پوری کتاب میں بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پسند ہے اور ناپسند ہے وہ کس طرح بیان ہو رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کس طرح ڈیلیور کر رہے ہیں آگے، یہ صحابہ کرام اس کو کس طرح فالو کرتے ہیں. یہ پوری ایک سٹڈی ہے. آپ کہیں جی اس میں سے 1 یا 2 یا 3 پوائنٹ چھوڑ دوں گا، باقی یہ کروں گا، آپ پورا چل نہیں سکتے. آپ لمیٹڈ چلیں گے، جتنا چلیں گے اللہ تعالیٰ نے لکھا اتنا چلیں گے. لیکن اگر آپ دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ پورا ہی بیتتے ہیں اس میں. آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب علی میں نے 1 روٹی کھائی ہے، 1 پلیٹ سالن کی کھا لی ہے، 1.5-2 گلاس پانی کا پی لیا ہے، اب اس میں سے پانی ہضم ہو جائے، روٹی جو ہے اپنی جگہ پڑی رہ جائے معدے کے اندر، ورنہ پھر بھوک لگ جائے گی. جب تک وہ سرکل پورا نہیں ہوگا، جب تک یہ مشین سارا کام نہیں کر دے گی، جزو بدن نہیں بنا دے گی، آپ سے نکاحت تنگی دور نہیں ہوگی، آپ پریشان رہیں گے، آپ کی گرانی ختم نہیں ہوگی. تو یہ پوائنٹس اٹھانے سے اس طرح سے رزلٹ آ جاتا ہے کہ آپ کی گرانی اور آپ کی تشنگی باقی رہ جاتی ہے، آپ کی تشفی نہیں ہوتی، آپ سکون قلب کی طرف نہیں جاتے، آپ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں. ورنہ پھر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پھر بیمار ہے تو بیماری بڑھتی رہتی ہے، نقطے پر نقطہ، بات پہ بات نکلتی جائے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ رزلٹ 0. نقطے نکالنے والے ڈھیر بڑھنے، عجیب کمال کے لوگ ہیں، اور آپ ان سے پوچھیں جی آپ کا مطلب کیا ہے، رزلٹ کیا چاہتے ہیں؟ رزلٹ کہتے ہیں جی میں اللہ کی اطاعت چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں قرآن اچھی طرح پڑھوں، حدیث صحیح طرح سمجھو، دین پہ چلو. میں کہ گل مک گئی تو پہلے ہی کر لے، تو ضروری نقطوں بھی نکال کے کرنی، ابھی کر لیں. نقطے نکالنے کے علاوہ آسانی سے ہو جائے گا. ذرا ضروری ہے آپ نے کوئی کسی کھڈ میں انگل دینی ہے، یا آپ نے گھومنا پھرنا ہے،
یا اپنے ٹوسٹنگ کریں، کچھ بھی مت کریں، آپ اس کو سارا چھوڑ کے سیدھا اللہ کے حضور سرنڈر کر دیں جو آپ کو اینڈ پہ کرنا ہے. سارا علم فضل چھوڑ دینا ہے سارا. جب وہ روح قبض کرنے والے آئیں گے تو آپ چھوڑ دیں گے سارا، آپ سے چھڑا دیا جائے گا یا آپ خود چھوڑ دیں. سیانا آدمی خود چھوڑ دے گا، ورنہ چھڑانے والے چھڑا کر لے جائیں گے. سارا ابھی چھوڑ دیں، آپ سرنڈر کر دیں کہ جی میں تو بالکل نہ علم والا، نہ فضل والا، نہ سمجھ والا، نہ بوجھ والا، میں نے کر کیا لینا ہے. میں پیچھے اگر اپنی ذاتی طور پہ اپنی زندگی دیکھتا ہوں، میں کتنی نمازیں ٹھیک پڑھی، مطلب اگر وہ شرائط کے حساب سے دیکھوں کہ جی میں وہ کہوں کہ جی میں نشے کی حالت میں یا غنودگی کی حالت میں، جب تک میں جانتا نہ ہوں کہ میں نے نماز میں کیا کہا، میرا شعور بالکل یکسوئی کی طرف ہو تمام نماز کے وقت، جب سے میں نے نیت باندھی ہوئی ہے سلام پھیرنے سے پہلے، پورا 110% یا 100% فوکس میرا سارے کا سارا پورا وقت پوری نماز میں رہا ہوں. بھائی میں اپنے ذاتی بارے میں کہتا ہوں ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے ایسی. 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 2 سیکنڈ انٹرویل آتے رہیں گے. توجہ بنی ہٹ گئی، توجہ بنی ہٹ گئی، توجہ بنی ہٹ گئی، ایک خیال آیا دوسرا نکل گیا، پھر توجہ بنی، پھر کوئی خیال آنا شروع ہو گیا، پھر توجہ بنی، پھر خیال آنا شروع ہو گیا، آخر سلام پھیر دیا. بس اتنا ہی میرے لیے، اتنا ہی ہے. مجھے اپنی نماز میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری نہیں ہو رہی، الحمدللہ ہو رہی ہے. میری نصیب میں لکھی اتنی گئی ہے، میری سمجھ ہی رکھی اتنی گئی ہے. مجھ سے اتنا ہی سوال پوچھنے والا پوچھے گا. مجھ سے وہ صوفیہ کرام، اولیاء کرام، بندگان خدا، صحابہ کرام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کی یکسوئی کے مطابق بتا، اس مقابل میں بتا. مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. میں وہ ہوں ہی نہیں. میں ایک عام آدمی ہوں. عام سی زندگی ہے، چھوٹا سی معلومات ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، بیکار، اب ختم ہونے والی. کیا پوچھنا ہے پوچھنے والے ہیں؟ اصول نہیں ہے نا، اصول نہیں تھا. آپ معمولی معلومات رکھنے والے آدمی سے ابھی بھی اس وقت آپ کہیں کہ جناب علی کریانہ اسٹور والا ہے ہماری گلی محلے میں، تو ہم اس سے سائنٹیفک تھیوریز پوچھیں گے، راکٹ سائنس پوچھ کر کیا جائیں گے جا کر. ہم اس سے فزکس کے سوالات حل کروا لیتے ہیں. آپ کروائیں گے؟ نہیں کرائیں گے نا. آپ کی کامن سینس کہے گی کہ بھائی اس کی معلومات جتنی ہے آپ اس سے پوچھ لیں. انڈے کا کیا ریٹ ہے، چینی کس طرح ہو جا رہی ہے، چاول کس طرح کلو ہے، کون سا چاول اچھا ہے کون سا برا. وہ 4-6 آئٹم کی معلومات ہے، آپ لے لیں، بہترین معلومات دے دے گا آپ کو. ہو سکتا ہے یہ معلومات فزسٹ نہ دے سکے. ایک کیمسٹری کا ڈاکٹر، اس کو کیا پتا کہ جی انڈے کا کیا ریٹ ہے، چینی کا کیا بھاؤ ہے، وہ تو بیچارہ لیب سے نہیں نکل رہا. تو ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے، اس کی معلومات کے حساب سے سوال کرنے والے کریں گے، ڈھونڈنے والا پوچھنے والا اپنے مدعے تک پہنچے گا، اپنے اثر. قرآن شریف کے حساب سے بھی ایسے ہی ہے. آپ جب دیکھتے ہیں شہد کی مکھی کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ کون سے گند کے ڈھیر پہ بیٹھی ملتی ہے آپ کو، گندے نالے پر، بدبو والے پر. کب دیکھی آپ نے؟ اور بڑی نکھٹو مکھی ہوگی جو ایسی ہوگی، وہ 2 نمبر شہد کی مکھی ہوگی. آپ کو پتا ہے 2 نمبر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں. وہ کیمک کر رہی ہوتی ہے، اس نے ڈسگائز کیا ہوتا ہے کہ یہ شہد کی مکھی ہے، ہنی بھی بنی ہوتی ہے. انفیکٹ وہ ہنی بھی نہیں ہوتی، وہ کوڑے کی گند کی مکھی ہوتی ہے. بڑی ہوتی جاتی ہے اور اپنے کلر چینج کرتی رہتی ہے تاکہ وہ شہد کی مکھی کہلائے، سائز بڑے ہو جاتے ہیں. وہ 2 نمبر کی بات. لیکن اگر اصل شہد کی مکھی ہے، نحل ہے، وہ خوشبودار ہی پھلوں کا رس ہی، پھولوں کا رس ہی دیکھے گی، اس کو مہکتے پھول ہی اٹریکٹ کرے گی، وہ وہیں جائے گی چاہے میلوں سفر کرنا پڑے. وہ اپنے مدعے تک پہنچ جائے گی، اپنے مقصد تک. سگریٹ پینے والے، چرس پینے والے، جوا کھیلنے والے، شراب پینے والے کہیں کسی عالم دین یا کسی مسجد کے امام کے پاس نہیں پہنچ جائیں گے کہ ذرا 2 بوتل دے دو، سگریٹ تو پلانا ذرا. مسجد جا کر کوئی پوچھے گا؟ مسجد جا کر کوئی کہیں نہیں کہے گا کہ جی سگریٹ کا 1 پیکٹ دے دو امام صاحب سے، نہیں کہے گا. وہ کھوکھے پر جائے گا، ٹک شاپ پر جائے گا، وہاں سے اپنی سگریٹ لے لے گا، اپنا تمباکو لے لے گا، اپنا نشہ پورا کرے گا. یہ کامن سینس کی اصولی سی بات ہے. سوال کرنے والا بھی ایسے ہی رکھتا ہے، معلومات دینے والا بھی ایسے ہی ہے. اس نے جتنی معلومات دی ہے ویسے ہی سوال ہے. اور یہ پھر وہی بات ہے کہ جن کے نصیب اچھے ہیں اور وہ حدیث کا سبق پڑھتے ہیں اور بڑی محبت سے، انہیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث ایسی ہی ہیں جن میں آپ کو یہ بات کا ثبوت مل جائے. جیسا سوال کرنے والا پہنچا آپ کے پاس، آپ نے بالکل اسی کے لیول پہ اس کے سوالوں کے جواب دیے، بالکل
اگر کوئی علم و فضل والا ہے تو علم و فضل کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی کسان آیا تو کسان کی بات ہو رہی ہے، فصل کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی بدو آیا ہے تو اس سے بدو کے لہجے میں بات ہو رہی ہے، ایک عام دیہاتی آدمی ہے جس کو لینا دینا کوئی، اس سے عام طریقہ کار کی بات ہو رہی ہے، اس سے کوئی بہت سارے کلابے نہیں باندھے جا رہے آسمان زمین کے، کوئی بہت ساری گہرائی اس میں فقہ اور حدیث اور شرع کی نہیں بیان کی جا رہی، نہ پوچھی جا رہی ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ملے گی۔ ابتدائی دور کے جیسے مسلمان بڑی کثرت سے نئے نئے آ رہے تھے، روزانہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لوگ آئے دن آ رہے تھے۔ اسی طرح اسباق میں فرق تھا کہ جناب علی پرانے جو چل رہے ہیں ہم پہ آنے والا، وہ پرانے ان کا ایک سسٹم الگ چل رہا ہے اور نئے کا الگ چل رہا ہے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، اکٹھی تعلیم تربیت نہیں چلتی، صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر مل جاتا ہے۔ میں ابھی کل اسکول میں ہم آبزرو کر رہے تھے، ہمارے جو پاس بچے ہیں چھوٹے جو شروع سے ہمارے پاس ہیں، بڑے ہو گئے، بڑی کلاسوں میں، ان کا بیہیویئر ہمارے ساتھ کچھ اور ہے، وہ اسکول کے اسٹرکچر کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو نئے ایڈمیشن ہے ان کا بیہیویئر بالکل کچھ اور ہے، بالکل ہی اور ہے، انہیں بالکل علیحدہ ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، رول ریگولیشن علیحدہ سے ان کو، اور اس سے تنگ بھی بہت ہو رہے ہیں کہ جی یہ کیا نیا طریقہ۔ اب وہ یوز ٹو ہوں گے، 2-3 سال کے بعد وہ اس روٹین میں آئیں گے تو چلیں گے، ورنہ ٹوٹنے والے ہوں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، معلومات کے حساب سے سوال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ طاغوت کی پیروی کرتے رہتے ہیں، اور ان کا اپنا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کو سمجھے، قرآن شریف کے اوپر چلے، نہیں، وہ اپنی ایسے ہی ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ تو دور کی گمراہی میں لے جانا چاہتا ہے، شیطان کا تو ارادہ یہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، بالکل وہی بات ہے جو ابھی ہم لمبی سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے کہ آؤ اس کتاب کی طرف جو اتاری اللہ نے، اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ یہ منہ موڑتے ہیں، آپ سے روح گردانی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جی ایمان تو لے آئے لیکن ہے منافقین، پورا ایمان نہیں لائے، ان کی اپنی لاجکس ختم نہیں ہو رہی، اپنے نتیجے، اپنے اصول ان کے باقی چل رہے، تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے جب انہیں ہدایت کی طرف بلایا۔ کہتے نہیں نہیں قسمس آتے ہیں، نہیں نہیں وہ گل تہاڈی ٹھیک ہے لیکن میں جی کہہ کی تھی نا وہ گل زیادہ اصولی گل ہے، میں لگتا ہے یہ ٹھیک، وہ اس طرح کے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، یہ وہ لوگوں کے کرتوت اور ان کے رزلٹ کیا ہے، پھر کیا حال ہوتا ہے ان کا جب انہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے، پھر وہ کرتوتوں کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول وضع کر دیے قرآن شریف میں، آپ ان کو بتا رہے ہیں یہ کام کرو گے نقصان ہے بھائی، یہ کام کرو گے اللہ کے مطابق یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ پھر انہیں تکلیف پہنچتی ہے، نافرمانی کرتے ہیں، تکلیف پہنچ جاتی ہے کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے بھیجے، پھر حاضر ہو جاتے ہیں آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے، نہیں جی ساڈا یہ مطلب نہیں سی جناب، ایمان نال اللہ دی قسمیں میرا یہ مطلب نہیں سی، میں نافرمانی کرنا نہیں چاہنا تھا، میں کلابے باندھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں گے، ہم نے قصد نہیں کیا تھا مگر بھلائی کا، باہمی مصالحت کا، ہم چاہتے تھے جی رولا نہ پڑے، جھگڑا نہ پڑے۔ او بھائی صاحب، جھگڑے اور رولے مسلمان کے کب ختم ہوں گے؟ جب آپ سب کچھ چھوڑ کے، باقی تمام ادیان کی تعلیمات کو بالکل سائڈ پہ کر کے صرف اسلامی تعلیمات پہ چلیں۔ اس میں آپ قرآن شریف کو اول کتاب لیں گے اور سنت رسول کو لیں گے، اگر آپ کسی اور راستے سے لے رہے ہیں آپ کچھ بھی نہیں لیں گے، کوئی چانس نہیں ہے کہ ہدایت پہ چلے جائیں، چانس ہی نہیں ہے۔ سیرت نبوی ہی آپ کو بتائے گی کہ قرآن شریف پہ عمل کرنا کیسے ہے۔ آپ کہیں میں آپ کر لیتا، پھر آپ قرآن شریف کو ہاتھ لگا کے دکھا دیں سیرت کے علاوہ، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، آپ کو بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ قرآن ہے، آپ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ اگر کریں گے تو آپ بس یہی بعد میں نقصان اٹھائیں گے بار بار، دنیاوی دونوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فارمولے، اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گا، اس کی بنائی ہوئی فزکس ہے، اس کی کیمسٹری ہے، یہ نہیں تبدیل ہوتی۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ مردود ہے، ان کے دلوں کا حال میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کا حال۔ یہ پھر قسمیں اٹھا رہے ہیں میری، یہ حرکتیں دیکھو ایک تو نافرمان، دوسرے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ہم تو مصالحت کرنا چاہتے، ہم تو اصلاح کرنا چاہ رہے تھے،
بھائی آپ کو کسی نے اصلاح کرنے کی کہی، آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں اصلاح؟ وجہ بتائیں، کیا اصلاح کر لیں گے بھائی؟ آپ کیا اصلاح کر لیں گے اور کیوں کر رہے ہیں؟ کرنے والے کی کتاب نازل ہو چکی، اس نے بتا دیے سارے اصول وضع کر دیے، آپ معمول رکھتے ہیں اس میں تبدیلی کریں گے؟ آپ زیادہ اصلاح کر لیں گے، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ وہ بھائی جان جتنا نازل ہو گیا کافی ہے، بہت ہو گئی بات۔ اگر آپ پہ نازل ہو رہا ہے تو وہ آپ دعوے دار ہیں، تو وہ آپ کے لیے ہوگا بھائی، آپ کے لیے۔ قرآن شریف تو ہر گھر میں موجود ہے، ازلی ابدی کتاب ہے، پہلے سے موجود ہے پورا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پوری ہو چکی ہے بات، دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہمیں کوئی نیا دین تلاش کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں بحث کرنی نہیں اس بارے میں کہ نیا دین کیا ہو سکتا ہے، نئی شکیں تلاش کرنا۔ یہ میرا اور آپ کا ٹاپک نہیں ہے، مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے علماء دین کے بارے میں یہی بتا رہا ہوں کہ جو نئے دینوں کے اوپر بحث کرنے آ جاتے ہیں کچھ لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے ڈسکس کرو، تو ہم ان سے دور سے سلام کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے بحث کرنی ہی نہیں، اس وجہ سے کہ یہ تو صریحاً اسلام کے خلاف ہے۔ یہ بحث کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول نبی نے آنا ہے یا آیا ہے کوئی، اور آپ کہیں نہیں 10 کس طرح، تو بھائی جان آپ تو اس کے شر میں شامل ہیں نا، پھر آپ اس ٹاپک پہ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں یہ قرآن کے خلاف بات ہے، میں اس پہ بات ہی نہیں کروں گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرا حتمی آخری اول آخر ایک عقیدہ پختہ ہے قرآن اور حدیث کے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتمی آخری نبی رسول پیغمبر ہیں، بس۔ آپ کی نہ ہی انکارنیشن ہوگی کہ آپ ہی دوبارہ کسی روپ میں دوبارہ آ جائیں، اور نہ ہی کوئی کتاب دوبارہ نازل ہوگی۔ آخری ایک اکیلی کتاب مسلمانوں کے لیے جس پہ عمل کرنا ہے وہ قرآن شریف ہے، آلریڈی موجود ہے، اور وہ عربی زبان میں مکہ کے 1445 سال پہلے جو ہے نا اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ وہ ہجری حساب سے 1450 سال لگ بھگ آل ٹوگیدر ملا کے وہ والی کتاب، بس۔ مجھے دوسرے کی میں نے ماننی نہیں، میں پڑھنا چاہتا ہاں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے گیتا پڑھی ہے، میں نے بائبل پڑھی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے گرو گرنتھ بھی پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی لینگویج بہت مجھے مشکل لگی، سارے نہیں پڑھی۔ اپنی معلومات کے لیے پڑھیے، جیسے میں نے 15,000 اور کتابیں پڑھی ہیں، بس اپنی معلومات۔ لیکن جب میں عمل کرنا چاہوں گا، عبادت کرنا چاہوں گا، اور اپنے عقیدے کی بات کروں گا، ایمانیات کی، تو میں قرآن شریف کی بات کروں گا۔ میں دوسری کتاب کی سوچوں گا بھی نہیں کہ میں توریت کے حساب سے اپنے کوئی عقیدے بنا لوں، کچھ عقیدے انجیل کے حساب سے بنا لوں، کچھ گرو گرنتھ کے حساب سے بنا لوں۔ میں بے شک سملر ہوں گے، مطلب مذہبی عقائد آلموسٹ سملر ہو جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، لیکن میں نے انہیں ڈسکس کرنا ہی نہیں ہے۔ میں نے بحیثیت مسلمان ڈسکس کرنا ہے اللہ کی کتاب کو، قرآن شریف کو، سنت نبی کو، احادیث مبارکہ، بالکل سر آنکھوں پہ۔ میں نے کسی کا انکار کرنا ہی نہیں، میں نے کسی دوسرے مکتب پہ جانا ہی نہیں، میں نے کسی دوسرے سیکٹر کو سوچنا ہی نہیں۔ یہ حتمی فیصلہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز مسلمان نہیں کر سکتے، کسی اور سوچ میں جا سکتے۔ بہرحال تو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسی اور سچ میں یہ کہہ رہے ہیں کتاب مانی ہے، پہلی بھی پرانی کتابیں بھی مانتے ہیں، توریت زبور انجیل مانی ہے، اور قرآن شریف کو بھی مانا ہے، لیکن عمل کرنے کی جب بات ہے تو کہتے ہیں جی ہم طاغوتی فیصلے کریں گے، شیطانی حرکتیں کریں گے۔ تو یہ وہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ جاؤ دین کی طرف، تو یہ آئے نہیں، اور جب نقصان اٹھاتے تو کہتے ہیں جی اسی اصلاح واسطے کی تصحیح، خود تھوڑا جو معاملہ فہمی آ جائے، یہ معاملہ فہمی جانتے ہیں زیادہ۔ یہ کوئی قرآن شریف میں کئی جگہ پہ بالکل اسٹرکٹ فیصلے ہو جاتے ہیں، کئی جگہ آپ پھنس جاتے ہیں، بالکل آپ لاسٹ اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں آپ کو ایکشن کرنا پڑتا ہے، وہاں مصالحت ختم ہو جاتی ہے، صلح کی بات ختم ہو جاتی ہے، پھر مسلمانوں کی بیعت لے لی جاتی ہے کہ جی اب جہاد ہوگا، تلوار اٹھائی جائے گی۔ انتظار نہیں کیا جاتا کہ جی 5,000 عورتوں کو قتل کر دیا گیا ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہیں، لیکن ہم مصالحت کریں گے، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں ابھی کی طرح، وہ بات ختم ہو گئی ہوتی ہے، ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ اس وقت بھائی جان یا تو آپ نے مرنا ہے یا مارنا ہے، ورنہ وہ 5 آج ماریں تو 5 کل اور ماریں گے، 10 ماریں گے۔ ابھی جیسے وہ کمال ہے، ویسے ابھی تو پابندی لگا دی گئی کہ جی آپ فلسطین پہ بات نہ کریں، باقاعدہ میڈیا پہ وہ چلا ہے۔ اور بھائی صاحب فلسطین پہ ہی صرف حملہ نہیں ہوگا،
پہلے عراق پہ ہو چکا ہے، افغانستان پہ ہو چکا ہے، پاکستان پہ ہو چکا ہے، مصر پہ ہو چکا ہے، شام پہ ہو چکا ہے، اب فلسطین پہ اس وقت بندے مار رہے ہیں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی اور کسی ملک پہ نہیں ہوگا، یہ سب پہ ہوگا بھائی جان. پاکستان پہ بہت بری طرح اکانومیکل وار انہوں نے نافذ کی ہوئی ہے. اس وقت ہم ذلیل ہو کے بھگت رہے ہیں سارے لوگ. بالکل فرعون کا دور آیا ہوا ہے. فرعون کا دور کیا تھا؟ فرعون کا دور کیا تھا؟ بیگار کرواتا تھا ہے جی، اور بڑی مشکل سے روٹی دیتا تھا رات کو. قوم ایسی بغیرت سی ہو جاتی تھی، روٹی تو دیتا ہے نا، ہے روٹی تو دیتا ہے. بالکل وہی فرعونی دور چل رہا ہے کہ ان کے لیے سارا دن کھپو کماؤ، اور بجلی کے بل کی مدد میں ہونڈا ٹیکس بدماشوں کا لے لو، گیس پہ دے دو، پیٹرول پہ دے دو، بڑھے چلا جا رہا ہے. ہم دے رہے ہیں 50,000 روپے ایوریج دے رہا ہے ایک آدمی اس وقت، بجلی گیس اور پیٹرول پہ 50,000 روپے اضافی ہونڈا ٹیکس فرعون کو ہو رہا ہے. اور بیٹھے بے شرم کو ہم کہ جی مصالحت کر لو، بس ٹھیک ہے ہم مصلحین میں سے ہیں، مصالحت کریں گے تو کر لو بھائی. آپ یہ بڑھتا ہی جائے گا. لوگ ادھار قرض لے کے نا موٹر سائیکل گاڑیاں بیچ کے بجلی کے بل دے رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور دونوں رونے پہ ایسی تیسی تیرے رونے کی. تو بائیکاٹ نہیں کیا، بس ٹھیک ہے پھر کھاؤ چپلے کھاؤ جوتے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے حال جانتا ہے اللہ. فاعرض عنہم وعظہم، ان سے چشم پوشی فرمائیے، نظر کرم پھیر لیجئے ان سے. وعظہم، ان کو واعظ نصیحت کرتے رہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو غلط ہے. توبہ کرو گے سیدھا کام ہے، سیدھی بات ہے، دوسرے کوئی بات بحث آپ سے اب نہیں ہے. توبہ کرو سیدھے راستے پر آؤ، بس دوسری کوئی بحث کرنی نہیں. میں تمہاری لاجک سننے کو موڈ میں ہی نہیں ہوں، تیار ہی نہیں کہ تمہاری وضاحتیں لوں، تمہاری دلیلیں سنوں، بالکل سننی نہیں. سیدھا ایک کام ہے، سارا الٹا کام چھوڑنا پڑے گا، گناہ کے راستے چھوڑنے پڑیں گے. آ جاؤ ایمان پر، کرو توبہ، ختم بات. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہیے انہیں تنہائی میں ایسی بات جو مؤثر ہو، بے عزت بھی نہ ہو. چلو جی یہ نہ کہہ کہ جی ہمیں پبلکلی بدنام کر دیا، ٹھیک ہے تنہائی میں انہیں سمجھائیں کہ یہ آپ کو بالکل واضح اللہ کا حکم بتایا جا رہا ہے، قرآن شریف ہے، اس کے خلاف آپ سوچتے رہیں گے، بحث نہیں چل سکتی، بات ہی نہیں ہو سکتی، کمپرومائز ہے نہیں، آپ کی دلیل وضاحت سنی ہی نہیں جائے گی، میں سننا ہی نہیں چاہتا. سمپل ایک بات ہے، یا تو مسلمان ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، پھر قرآن شریف ہے، اور پھر حدیث ہے، سیرت نبی ہے. اگر آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ دیں، آپ بھائی جان کسی اور سیکٹر کے آدمی ہیں، کچھ اور ہیں، آپ کچھ اور کریں. میرے اور آپ کی کوئی بحث نہیں ہے، آپ اپنا جواب دے لیں اللہ تعالیٰ کو. بھائی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشرکین سے پوچھیں کہ زمین آسمان کس نے بنائے؟ یہ کہیں گے اللہ نے. موت حیات کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو، یہ اس کے انکاری ہیں ہی نہیں، یہ جانتے ہیں اللہ کو. لکھا ہو نا قرآن شریف میں، لکھا ہو، تو جھگڑا ہی نہیں ہے اس بات. تو بات تو جھگڑا ہے رسالت پہ، جھگڑا ہی رسالت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حتمی نبی مانتے ہو یا نہیں؟ ہدایت کل مانتے ہو یا نہیں؟ قرآن شریف کو جو وہ کتاب بتا رہے ہیں اس کو ہدایت کل مانتے ہو یا نہیں؟ اس کتاب کو ماننا پڑے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. آپ کہیں جی مجھ پہ علیحدہ نازل ہو رہی ہے، آپ کچھ اور مان رہے ہیں، دیٹ از آل. مانتے رہے. 4,500 5,000 6,000 لوگ مذہب ہیں اس دنیا میں، 6,000 مذہب آل ٹوگیدر لگ بھگ چل رہے مذہبی عقیدے، تو مانتے رہے، کوئی حرج نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. اس نے کہا یہودیوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں، عیسائیوں کو بھی، صابیوں کو، مسلمانوں کو، مومنین کو کوئی پرواہ نہیں اگر وہ سیدھا ہوگا. ٹھیک ہے، انہیں کوئی خوف غم نہیں، تو ٹھیک ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جناب علی آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن اگر آپ کہیں کہ میں کلمہ گو مسلمان ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو آخری نبی ماننا پڑے گا، اور آپ کو قرآن شریف کو ماننا پڑے گا، وہ قرآن شریف جو نازل ہوا وہ عربی زبان میں، وہ مکہ میں، بس مکہ اور مدینہ میں، وہ والا. اس کے علاوہ آپ کسی اور قرآن کو مان رہے ہیں، مانتے رہے، بسم اللہ، بہت اچھا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج، کوئی جھگڑا نہیں آپ سے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جب بھی کوئی پیغمبر مبعوث کیا، رسول مبعوث کیا، وہ اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. بالکل وہی بات ہے کہ ہم نے ایسے ہی بھیج دیا ہے کہ جی یہ رسول تو ہے، اطاعت کرو نہ کرو کوئی مسئلہ. بھائی بھیجا اس لیے کہ یا تو اطاعت کرو یا پھر آ جاؤ چھری کے نیچے، ہم تمہیں سزا دیں گے اس بات کی سخت. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اور جب یہ لوگ ظلم کر بیٹھے تھے اپنی جان پر اور حاضر ہوتے پھر اس کے بعد آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ سے اور مغفرت طلب کرتے رسول کریم بھی ان کے لیے، بہت بلند فرماتے کہ ہاں ٹھیک ہے انہیں معاف کیا جائے، تو وہ ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ یہ ایک حتمی فیصلہ ہے قرآن شریف کا۔ اب مسلمان ہے تو اس کو اسی کو ہی مان لینا چاہیے، اس کے اور کچھ ترجمے کوریدنے نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوالومنٹ اس طرح ہے کہ آپ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ نے شرط لگائی کہ رسول بھی تمہارے لیے مغفرت کی پناہ کی بات کرے کہ ہاں میں وٹنس ہوں، ٹھیک ہے انہیں معاف کر دیا جائے۔ یہ وہ نافرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام تو قبول کر لے لیکن نافرمانی کی، تو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انوالو ہے۔ میں بھی وہی عرض کر رہا ہوں کہ آج 1400-1500 سال بعد ہم نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ہم نے ان کے نام پہ اسلام قبول کیا، ہم نے اور کسی اور کے نام پہ اسلام نہیں قبول کیا۔ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اسلام قبول کیا، ہم نے اس کتاب کو کتاب مانا ہے جو قرآن شریف ہے، جو ان پہ نازل ہوئی، جو انہوں نے بتائی۔ ہمارے لیے بالکل بیچ کا جو وسیلہ ہے، رابطہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ براہ راست ہم اللہ سے تعلق نہیں، ہم پہ براہ راست کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی آسمانوں سے کہ جی میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اپنے اور جناب علی فرشتے آ گئے اور لے کے کتاب آ گئے، ایسی کوئی بات نہیں، میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور جس کے ساتھ ایسا ہوا بھائی وہ سامنے آ جائے، وہ دکھا دے ہمیں کہ ٹھیک ہے، وہ دکھا بھی دینا نہ دے، وہ مانتا رہے، اس پہ نازل ہوئی تھی اور کتاب لے کے نازل ہوئے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، قرآن شریف میں بالکل لکھا ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ ٹھیک ہے فرشتے نازل ہو سکتے ہیں آپ پہ، وہ قرآن شریف میں لکھا ہے ایمان والوں پہ نازل ہوتے ہیں، لیکن آپ وہی لے کے نازل ہو رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نبی محبوس کر رہے ہیں، وہ ایک بالکل ہی کانٹروڈکٹ ہو جائے گا قرآن شریف سے، اللہ کی مرضی کے خلاف، قرآن کے خلاف ہو گئی بات۔ فرشتوں کا نازل ہونا، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، وحی کرنا لوگوں پر، غیر نبیوں پر، بالکل ٹھیک ہے، ہوتا تھا، قرآن شریف بھرا پڑا ہے اس کے اندر، بہت جگہ لکھا۔ لیکن ہم کس کو رسول بناتے ہیں، کسی نبی بناتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے قرآن شریف میں، یہ الگ ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے مذہبوں کے اندر، ہوتا کیا ہے پوری دنیا میں مذہب کے جو پیروکار ہیں نا، ان کے ساتھ ہی آج بھی ہو رہا ہے، خاص طور پہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بڑی تعداد ہے اس بات کی۔ عیسائیوں میں تو اس وقت آپ کو یورپ، امریکہ میں، انگلینڈ میں لوگ لمبے بال رکھ کے، داڑھی رکھ کے گھومتے پھرتے مل جائیں گے کہ I am the Jesus Christ, I am the promised Messiah۔ جی ویڈیوز بھری پڑی ہیں، آپ دیکھ لیں، ابھی نیٹ کھولے، یوٹیوب کھولے، آگے پیچھے فیس بک کھولے، آپ بھری پڑی ہیں ویڈیوز، سرچ کریں ڈھونڈیں، اور گلی محلوں میں پھر رہے ہیں جیزس کرائسٹ بنے ہوئے، اور وہ بالکل وہی سٹائل کر رہے ہوں گے، وہی چوغا پہنا ہوا ہے جی، ڈو ناٹ بی افریڈ مائی سن مائی چائلڈ، وہ اسی طرح بولیں گے کہ میں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام انگلش بولتے تھے، جیسے اس طرح کرتے جیسے انگلش بولتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، بالکل ایسے۔ ابھی تو وہ عیسوس کو بھی جیزس اسی لیے کہہ دیا نا، کیونکہ وہ انگریزی لگے، تھوڑا برٹش ایکسنٹ ہو جائے، ہے عیسوس کا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ ہو گیا جیزس، پھر وہ ہے وہ جیزس لگنے لگا تھا پٹواری ہے، وہ بھی اسی طرح بولتے نا ہمارے، تو وہ جیزس کرائسٹ ہو گیا، یعنی انگریزی۔ اور یہ خفقان ہوتا ہے، ایون اسائلمز میں پڑے ہیں، مینٹل اسائلمز میں بھرے پڑے ہیں لوگ جو خود کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بس قیامت آنے والی ہے، 3 گھنٹے رہ گئے قیامت آنے والی ہے۔ ہاں بڑے بڑے دعوے دار ڈیلی پڑھ رہے ہیں، ڈیلی نکل رہے ہیں بازار میں۔ اور یہودیوں کا بھی ایسا ہی ہے، وہ پرومس، یہ ابھی جو جنگ ہو رہی ہے اتنی بڑی، یہ کس لیے ہو رہی ہے، یہ فلسطین کو اور یہ کیوں ہٹا رہے ہیں کہ یہ ہم نے ٹیمپل بنانا ہے، وہ ٹائم آ گیا ہے پرومسڈ مسیح کا، وہ آنے والا ہے، ٹائم ہو چکا ہے۔ مسلمان بھی بڑا زور لگا رہا ہے کہ ایسی آڑ نہیں دینا، عیسائی بھی لگے، عیسائی چپ ہے، لیکن ہے اندر سے یہودیوں کے ساتھ کہ کر لو تو جڑا کو کرنا ہے، پتہ نہیں کس لیے، لیکن ہو رہا ہے۔ وہ ایک ہی، یہ کتنا ڈایا میٹر ہوگا، بس یہاں سے چوک تک ہوگا، اتنا ڈایا میٹر میں جائے گا یہ ساری، اس جگہ کے اوپر، اس جگہ آ رہا ہے، مسلمان بھی اسی جگہ کہہ رہے ہیں، اسی کے اوپر حدیثیں لڑ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، یہی ہو رہا ہے۔ تو پرومس مسیح بنے رہتے ہیں لوگ، اور مسلمانوں میں بھی ایسا ہوا، اور ہندوؤں میں بھی ایسا ہی ہے۔ اس کی تو ہندوؤں میں تو انکارنیشن ختم ہی نہیں ہوتی نا، جنم در جنم، جنم در جنم، جنم در جنم آتے رہتے ہیں۔ شیو جی نے کئی جنم لیے، کرشن نے کئی جنم لیے، شری رام نے کئی جنم لیے، یہ انکارنیشن ایک ہی کی ہوتی ہے، وہ پنرجنم ہو جاتا ہے ان کا،
یہ بالکل ذہن میں ہے انسان کے، ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ اسلام نے ساری چیز کو رد کیا کلی طور پہ، ایسا نہیں ہوتا کچھ بھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، وہ اپنی ذات میں قائم ہے، اس پہ سوال کوئی نہیں ہے۔ وہ معبود برحق ہے، تمہاری سوچ سے بہت آگے کی بات ہے۔ تم یہ مت پوچھو اللہ تعالیٰ کہاں سے ہے، اللہ کو کس نے بنایا، یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، تمہاری سمجھ سے بہت آگے کی بات ہے۔ تم بشری سوچ رکھتے ہو، ہمیشہ بشر کی سوچ یہ ہے کہ جی اس کو مجھے کسی نے بنایا تو ہر چیز کو ہی بنایا ہے۔ آپ خالق حقیقی کو بھی یہی سمجھنے لگتے، کیونکہ بشری سے بندہ بشر ہے، وہ انسان کی سمجھدانی ہے ہی اتنی، وہ جب اس کی سوچ عرفان پاتی ہے یا پائے گی، کبھی قیامت کے دن جب کھول دیے جائے گی، پھر پتہ چلے گا کیا بچکانا سوال تھا یار، سیدھی سادھی بات تھی، میری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ معبود کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، معبود کس کی عبادت کرتا ہے، یہ سوال ہے اس وقت مارکیٹ میں رائج ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کر کے اللہ بنے ہیں۔ جی اللہ کمال ہو گئی، شیو جی عبادت کر کے بھگوان بن گئے نا، خود ایشور۔ یہ پکا پورا عقیدہ ہے نا، یہ پکا ہندوؤں میں کہ یہ کہیں پہاڑیوں میں برفوں میں جا کر بیٹھ گئے، اتنی پوجا اتنی تپسیا کی کہ یہ خود بھگوان ہو گئے، بھگوان شیو ہو گئے، بھگوان رام بھی اسی طرح ہو گئے۔ یہ سارے اسی طرح عبادت کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے اس کو بالکل، اسلام میں اس کو رد کیا گیا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیٹیگریز ہیں، انسان کو انسان رہنا چاہیے، ہوتا بالکل وہی ہے۔ جیسے میں پچھلی مثال آپ کو سنائی تھی اپنی ذاتی، کہ میں ایک کورٹ میں کھڑا تھا، تو میں تو وکیل نہیں ہوں، تو میں نے جج صاحب کو کہا کہ جی میرے جیسا ایک عام آدمی جو 4 دن چکر لگا لے نا کورٹ کے، اسے یہ خفقان ہو جاتا ہے کہ میں ایک وکیل ہوں، آئی نو دا لا، آئی نو دا کانسٹیٹیوشن۔ وکیل، حالانکہ وکیل بہت چیز ہوتا ہے بھائی، وہ ایویں نہیں وکیل بنا ہوتا، پیسے دے کے بنا وہ الگ بات ہے، لیکن جو پڑھ کے وکیل بنا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے، آپ کی سوچ سے بہت آگے ہوتا ہے وہ اس نے پورا لا پڑھا ہوتا ہے، اس نے کچہریوں میں مارے کھائی ہوتی ہیں، وہ اسسٹ کرتا رہتا ہے سینئر وکیلوں کو، وہ بہت آگے ہوتا ہے۔ میرے جیسا آدمی وہاں کچھ نہیں ہوتا، نو بڈی۔ اب وکیل جو ہوتا ہے نا، سیانا وکیل، وہ تھوڑے عرصے میں جج سمجھنے لگتا ہے خود کو، وہ رولنگز دے رہا ہوتا ہے، کورٹ میں کھڑا ہوتا ہے، فیصلے سنا رہا ہوتا ہے، جبکہ جج سامنے بیٹھا ہے، جج کہہ رہا ہے فیصلہ میں نے دینا ہے، آپ فیصلے مت سنائیں، بار بار جج اسے روک رہا ہوتا ہے، فیصلہ مت سنائیں، آپ صرف بحث کریں، فیصلہ میں سناؤں۔ جو جج بیٹھا ہوتا ہے وہ خود کو چیف جسٹس سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں آل ان آل، میں خدا ہوں، بس۔ چیف جسٹس خدا سمجھ رہا ہوتا ہے خود کو، نہیں، چیف جسٹس تو خود کو آرمی چیف سمجھ رہا ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں، وہ معصوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے فیصلہ تو آرمی چیف نے کرنا بھائی۔ تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، میں تو بھائی فوج کے بالکل حمایت میں بات کر رہا ہوں۔ تو آرمی چیف سمجھتا ہے کہ میں بھگوان ہوں، میں سی آئی اے کا ڈائریکٹر ہوں وہ سی آئی اے کا چیف سمجھتا ہے، پاکستانی آرمی چیف ہوں کہ میں سی آئی اے کا چیف ہوں، وہ سی آئی اے کا چیف نہیں ہوتا۔ اور سی آئی اے والے تو سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم تو، ایف بی آئی والے، سی آئی اے والے، امریکہ والے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو خدا ہیں، بس دنیا ہم ہی چلا رہے ہیں۔ یہ خفقان ہر ایک کو اپنے سے تھوڑا سا اگلے مرتبے میں گھسیڑنے کا یہ ہوتا ہے۔ یہ جمعہ 8 دن تلاوت ترجمہ کرنے والے اور پڑھنے والے اور حدیث کا سبق لینے والے، یہ ان میں بیماری زیادہ ہوتی ہے، یہ زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ خود کو کامل ولی وہ اولیاء کرام کی 2-3 دفعہ بیٹھ کے دیکھ لیں نا، آپ کوئی کتابیں پڑھ لیں، کوئی کچھ پڑھ لیا جائے ان کی سوانح عمری میں، تو وہ بندہ خود کو ولی سا محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ابھی پچھلے ہفتے 2 دن پہلے ہوا کیا ہے، بتاؤں گا ذرا، میں ریکارڈ نہیں کروں گا، اس کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے، بندہ خدا وہ ہے، خاصان خدا یہ بات کو سمجھتے تھے۔ اب استاد کے نیچے جب آپ رہتے ہیں نا، اور استاد کو استاد مانتے ہیں اور عزت کرنی آتی ہے آپ میں یہ خفقان ختم ہو جاتا ہے۔ بندگان خدا اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جان جو آپ ہیں نا، آپ اس سے نیچے دیکھ کے خود کو رکھیں، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ آپ کو بڑے عالم دین نہیں ہو جاتے کبھی بھی، وہ بہت بڑے نام پہلے گزر چکے بھائی، ان کی بڑی ریسرچ ہے، آپ وہاں کتنا پہنچیں گے؟ یہ بڑی تفسیریں لکھنے والے عرب جو عربوں نے خود لکھی ہیں، بڑے عالم دین گزرے، بڑے نام گزرے۔ ہم جمعہ 8 دن والے لوگ ہیں، ہماری معلومات لمیٹڈ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ہم نہ صوفیہ کرام ہیں، نہ ہم علماء کرام ہیں، نہ ہم اولیاء کرام ہیں، نہ ہم غوث ہیں، نہ کتب ہیں ابدال ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ آپ خود کو سمجھنے لگتے ہیں بار بار
کہ ہم بڑے روحانی ہمارے مسئلے ہو رہے ہیں اور آسمان سے ہمیں کوئی وحیاں، یہ بڑی تعداد میں اس وقت بھرے پڑے ہیں پاکستان اور دنیا میں جن پہ وحیاں نازل ہوئی، یہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں. اور میں 30 سال سے 30 ایئرز آف مائی لائف، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، 30 سال بڑی ٹائم ہوتا ہے. میں 30 سال سے ایسے لوگوں سے مل رہا ہوں اور ان کی سن رہا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں. بالکل بھائی نہیں، آپ بھی کئیوں کو جانتے ہوں گے، اب تو آپ کئیوں کو جانتے ہوں گے جن کے اوپر یہ مسئلہ ہے. تو ہوتا ہوگا بھائی، ہوتا ہوگا. ہم تو ان سے دور سے سلام کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی معلومات بہت آگے کی ہے، میں ایک بیسک آدمی ہوں، تو نہیں جانتے بھائی. اور جس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے بس اسی سے کر لو بھائی. جیسے کل تو کسی نے مجھے یہ کہا کہ مجھے اس کی ساری پیمنٹ نہیں ملی، مجھے امام وقت تو دنیا کا بنایا گیا ہے. یہ قرآن شریف سامنے پڑھا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی 3 ساڑھے 3 4 سال سے مجھے یہ ہو گئی ہے ڈیوٹی میں دے رہا ہوں امام وقت کی، اور دنیا کے معاملات بھی پیش کیے جاتے ہیں مجھ پر، اور فوجی معاملات میں بھی مجھ سے مشورے لیے جاتے ہیں اور مجھ سے کام کروایا جاتا ہے بہت سارا. اور میں نے انہیں بہت کہا کہ مجھے ریٹائرمنٹ دے دو، میں تھک گیا ہوں، وقت کی امامت میں کسی اور کو دینا چاہتا ہوں. اور مجھے اس کی پیمنٹ بھی کوئی نہیں دی. تو وہ ایک مذکورہ ملک کا ایک اور کسی ملک کا وزیر اعظم تھا، اس نے پھر جناب علی کہا کہ ہاں کہ ان کو پیسے دینے چاہیے اس بات کے. تو انہوں نے 3 کروڑ کا وعدہ کیا مجھ سے، اور پاکستان کے وزیر اعظم وہ پیسے بھیجے گئے اور وہ پیسے مجھے ملے. مطلب میں آپ کو یہ بالکل صاف بتا رہا ہوں، لوگوں کے ذہن یہاں تک گئے ہوئے ہیں کہ جی مجھے اس کی اجرت ملنی چاہیے، میں نے روحانی ڈیوٹی کی ہے، میں امام وقت ہوں. عام سی بات ہے. مطلب ایک محلے میں ایک تو ایسا ہے ہی ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، خاص طور پہ پکوڑے والا اور چائے والا. وہ امریکہ کو سیدھا کرنے کے لیے پورا پلان رکھتا ہے اندر. امریکہ کو یہ کرنا چاہیے، یہ جرا اسرائیل کر رہا نا یہ نہیں ٹھیک، یہ جیسے مسلمان ملک پہ کرنے یہ نہیں ٹھیک. اس کو سارا پتا ہے سوائے چائے بنانے کے. اس کی چائے ٹھیک نہیں ہے، اس کا پکوڑا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اسے دنیا کا پتا ہے کہ کیسے چلا. تو یہ خفقان ہوتے ہیں سب کو، مذہبی لوگوں کو بہت ہوتے ہیں. اتنی سی بدکو سی مسجد بن جائے نا گلی میں، چھوٹی سی کسی نے وقف کر دی ہے، کسی مردار باپ کو سالے کو سالے ثواب کے لیے کہ یہ چرسی بھنگی تو رہا ہے، یہ مسجد بنا دو اس کے نام پہ، اللہ رحم کرے. اب وہاں کا جو خطیب صاحب ہے نا، ایک وہ خطیب صاحب ہو جائے گا. اور خطیب صاحب کیا ہوگا، پہلے وہ بنا ہوگا وہاں کا مؤذن ایسے ہی خود ساختہ، اور پھر امام مسجد بن گیا ہوگا، اور پھر وہاں سے وہ خطیب ہو گیا، جمعہ بھی کرا رہا ہے، عید بھی کرا رہا ہے، اور پھر مفتی صاحب ہو گیا، لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے. یہ میں نے تو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے خود. تو بہرحال ایسا ہو جاتا ہے. یہ سارے خفقان ہوتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں، اس طرح چلتے نہیں کام. یہ سارے پھس ہونے والے کام ہیں، یہ آگے نہیں بڑھتے. آپ کو بھائی اپنے بوجھ آہستہ آہستہ اتارنے ہوتے ہیں. بندگان خدا آپ کو یہی کہتے ہیں. خواصان خدا جو اصلی، جو صوفیہ کرام کی اصل تعلیم ہے وہی ہے کہ آپ کو یہ خفقان آئیں گے، آپ کو یہ ابہام آئیں گے کہ جی آپ بڑی کوئی توپ چیز ہو گئے، بس وہی بہکنے کا وقت ہوتا ہے. ہوش میں آ جانا اس ٹائم، ڈاؤن ٹو ارتھ واپس آ جائیں، ہینڈز اپ کر دیں، چھوڑ دیں سارا، منہ بند کر دیں. جتنے صوفیہ کرام کی آپ سوانح عمری پڑھیں گے، جنگلوں میں بیٹھے، غاروں میں بیٹھے، یکسوئی ہیں، منہ بند ہے، بول ہی نہیں رہے کسی سے. میں غلط کہہ رہا ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں. نہ کوئی پیر خانے چل رہے ہیں، نہ کوئی عرس، نہ کوئی میلہ، نہ یہ نہ وہ، کچھ بھی نہیں ہو رہا، خاموش بیٹھے ہیں یکسوئی، دنیا چھوڑ رکھی ہے بالکل، منہ بند، کلام کرنا بند. انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی جان یہ خفقان بڑھ جائے گا، میں فرعون بن جاؤں گا. فرعون بنوں گا تو خدائی کا دعویٰ کروں گا کہ میں ہی ہوں عالم. یہ بڑھتا رہتا ہے انسان میں. سے پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں، نیچے 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 چلتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک دیکھیں گے، سیرت طیبہ پڑھیں گے، پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا طاقتور کوئی دنیا میں دوسرا نہ آیا نہ آئے گا. آپ سے زیادہ بڑھ کے کسی کو اختیار نہیں دنیا میں ملا، چانس ہی نہیں، امکان ہی نہیں. اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اس اختیار کا ایک انچ، ایک ذرہ، ایک مسکال استعمال نہیں کیا. آپ اس سے نیچے اور آتے گئے. آپ نے واجبی لباس تک پہننا بند کر دیا. آپ نے گھر میں تیل کا دیوا بھی نہیں چھوڑا کہ جی اتنا بھی تیل ہو جس سے دیوا ہی جل جائے، اتنا بھی مال نہیں چھوڑا. اپنی حیات طیبہ میں واضح روایتیں متعدد صحابہ کرام کو اور اپنی فیملی کو سب کو بٹھا کر بتا دی
کہ میں کوئی ترکہ چھوڑ کر نہیں جا رہا، نہ میرا ترکہ تقسیم کیا جائے. بالکل واضح. کھانا پینا بھی بہت واجبی، جو بہت ہی ضروری ہو زندہ رہنے کے لیے، ورنہ 63 سال کے انسان میں کوئی اتنی کمزوریاں نہیں ہوتی. 63 سال کا انسان کوئی وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی؟ اتنا نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. لیکن آپ نے خود کو قناعت کے ساتھ اتنا رکھا ہے کہ آپ 63 سال کی عمر میں وصال پا جائیں. اس وقت جب کتاب پوری ہو گئی، اب اس کے بغیر رہنا، اس کے بغیر وجہ کیا رہنا، ضرورت نہیں، اس کے بعد ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے واپسی ہے. یہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کو مل جائے گا کہ آپ پہلے چٹائی پر سو رہے ہیں اور اس کے بعد ننگے فرش پر ہی سو رہے ہیں، پھر تکیہ رکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر واجبی لباس بھی نہیں ہے، پھر صرف تہبند ہی ہے، کرتا بھی چھوڑ دیا. یہ چھوڑتے رہنا اور ڈاؤن ٹو ارتھ نیچے جانے کی بات ہے. بندگان خدا کو ترغیب یہی ہے، ایمان والے ایسے ہی. جتنے صوفیہ کرام کی تعلیم ملے گی آپ کو، وہ یہ ملے گی کہ جی اپنے حال میں جینا سیکھو. صاحب حال وہی ہے. وہ بالکل الٹا ہی پروجیکٹ ہو گیا. صاحب حال پتہ نہیں کیا ہوتا. صاحب حال یعنی جیسے آپ ہیں نا، بس آپ ایز اٹ از وہی شکر ادا کریں اس میں. نہ آپ ماضی کو سوچیں اور نہ مستقبل کو سوچیں. آپ حال میں جئیں اور صابر شاکر رہیں. آپ خود کو ایک عام آدمی سمجھیں ہمیشہ، بلکہ عام آدمی بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، اس سے بھی نیچے سمجھیں. بس پھر سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. آپ کچھ علم و فضل پھیلانے کے لیے نہیں مبعوث کر دیے گئے. جو مبعوث کر دیے گئے وہ انہی کی ڈیوٹی ہے، بس ختم ہو گئی ہے. آپ خود سے خود ساختہ روحانی ڈیوٹیاں لگائے رکھتے ہیں. یہ روحانی سلسلہ والوں نے تو بیڑا غرق کر رکھا ہے. 2% کا صوفیوں نے نہیں، بزرگوں نے نہیں، خاصان خدا نے. ان کے نام لیوا جو پاکھنڈی بیچ میں گھسڑے ہیں نا، جنہوں نے مزار اور میلے پروموٹ کیے ہیں، سوائے شور کے کچھ نہیں کیا. یہ ان کی بات ہے. یہ روحانی ڈیوٹیاں لگائے رکھتے ہیں اپنی. ہم صاحب وقت، ہم جو روحانی ڈیوٹیاں ہیں ہماری، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. تو نے کیوں ڈیوٹی کرنی؟ تو ہے کون؟ یا ہمارے اپنے حلقے میں موجود ہیں اس وقت لوگ، باز ہی نہیں آ رہے. میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں، آپ کو کہیں روحانی فیض بڑے بابا جی سے ملا ہوگا تو ملا ہوگا، انہی سے رابطہ کریں. مجھ سے یہ رابطے مت کریں. میں تو زمین کا آدمی ہوں، آسمانی رابطے میرے نہیں ہیں. میں آپ کو واضح بالکل کھل کے بتا رہا ہوں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ وہ حتمی آیت ہے بالکل جس کے بغیر دوسرے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں مسلمان اگر آدمی ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہا ہے اپنے رسول کے لیے اپنی. یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے کہ یہاں تک کہ آپ کو حتمی حاکم نہ مان لیں، آپ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے مان لیں. کجی ٹیڑھ نکالنے کے بعد کمزوری سے نہیں ماننا، ورنہ ایمان نہیں ہوگا. دل و جان سے ماننا ہوگا. کیسے؟ ہر جھگڑے میں جو ان میں پھوٹ پڑا ہے ان کے درمیان بالکل حاکم نہ بنا لیں آپ کو. اپنے نفسوں میں تنگی نہ پائیں. جو فیصلہ آپ نے کیا اسے تسلیم کر لیں دل و جان سے. اگر ایسا نہیں کرے گا بندہ مسلمان ہے ہی نہیں، اس کے ایمان میں کمی ہے، کجی ہے، ٹیڑھ ہے. میں اسی بات کو ڈسکس کر رہا ہوں. یہ قرآن شریف کا فیصلہ، یہ کسی مولوی کا فیصلہ نہیں. اس کو سوچنا بھی نہیں، اس کو چیلنج نہیں کرنے کی کوشش جرات کرنی چاہیے بھائی. بہت غلط ہو جائے گا، سارا ہی الٹ ہو جائے گا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. لیکن ہم جانتے ہیں تمہاری اوقات کیا ہے. اگر ہم کہتے ہیں اپنے نفسوں کو قتل کر ڈالو اور نکل پڑو اپنے گھروں سے، تو چند آدمی اس حکم کو بجا لاتے ہیں، باقی تو فراڈی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو جی ذرا اصلاح کی بات کریں گے، بیٹھ کے گل کر لینے. جی تو گل نہیں، بیٹھو تو صحیح، گل تو سنو. اس چکر میں پڑ جاتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر وہ کرتے جس کی نصیحت انہیں کی گئی تھی تو ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اس طرح سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہو. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. تو بہتر تھا ان کے لیے کہ سختی سے اللہ کے احکامات پر ثابت قدم ہو جاتے. ہم بھی عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
اور ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے، سر تسلیم خم کرتے، سرنڈر کرتے، بالکل اپنی ساری سوچ چھوڑتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول آخر مان لیتے کہ یہ جو آپ کا فیصلہ ہے بالکل ٹھیک ہے، کھلے دل سے، اپنے دل سے، کجی ٹیڑھ کے ساتھ نہیں، ایسے ہی زور زبردستی نہیں، دل کے دل میں سے اندر کا اندر صاف کر لیتے، خوشی خوشی مان لیتے۔ تو پھر ہم کیا کرتے کہ تمہیں ہدایت دیتے سیدھے راستے کی طرف۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس کو ہدایت ہی دے دے اللہ، جیسے پچھلے لکھا ہوا ہے، اور وہ اطاعت پسند ہو جائے، اطاعت کرے اللہ کی، رسول کی، تو وہ ساتھی ہوگا نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا، اس کو ساتھ مل جائے گا ایسی ہستیوں کا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، تو تم خود سوچو، اپنی عقل کو ہاتھ دو کہ کیسے بہترین ساتھی اس کو میسر آ گئے۔ یہاں اس کے اوپر بھی بڑی بدماشی ہوئی ہے اس آیت کے اوپر، کہ جو ساتھی ہوگا وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہوگا یا نہیں، یعنی لفظوں سے کھیلتے ہیں، لفظوں سے کھیلتے ہیں کہ جو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ان کے ساتھ بیٹھک اٹھک کرے گا وہ شہداء ہو سکتا ہے، ہاں جی ہو سکتا ہے، صالحین جی ہو سکتا ہے، صدیقین جی ہو سکتا ہے، پھر نبیین بھی ہو سکتا ہے۔ بدماش حال ہے یہ، ساتھیوں کی ساتھ کی مائیت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ان کو اچھے لوگوں میں تمہارا انجام کریں گے۔ خبیثو، تمہاری اوقات تمہارا منہ نہیں ہے، تم بڑے کمینہ فطرت ہو، تمہارے دلوں کا حال ہم جانتے ہیں، لیکن ہم تمہیں ان کا ساتھ کم از کم دے دیں گے جو اچھے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ایسے رفیق دے دیں گے کہ کم از کم تمہارا منہ، کالا منہ بھی ان کے ساتھ کوئی کھپ جائے تھوڑا سا۔ اصل میں تو یہ کہا ہے، یہ خبیث کہتے ہیں کہ جی ہم عبادت کرتے جائیں گے تو ہم پہلے صالحین، پھر شہداء، صدیقین، اور اینڈ پہ نبیین بن جائیں گے۔ یہ مدارج بیان ہو گئے کہ درجہ بدرجہ آپ کی ریاضت بڑھتی جائے گی اور آپ آخر میں نبی بن جائیں گے۔ تو کہیں گے تھوڑی اور کر لو، تھوڑی اور کر لو، نبی سے تھوڑا سا اور آگے، خود اللہ میاں ہی بن جاؤ بھائی۔ میں تو یقین کریں کل میرے ساتھ ہوا ہے، پرسوں ہوا، ایک ملاقات ہوئی ان پرسن، انہوں نے یہی کہا کہ میں وقت کا امام ہوں۔ یہ میں آپ کو بالکل حلفاً سچ بتا رہا ہوں، اور کئی سال سے ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہماری کچھ بات ہوئی کافی دیر، 1.5-2 گھنٹے لگے، ٹھیک ہے۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد میسج آیا گیا مجھے، وہ بھی ہمارے قریبی دوست ہیں، انہوں نے کہا جی مجھ کو وحی نازل ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایمانداری کی بتا رہا ہوں یار، حد ہو گئی کہ اچھا جی۔ میں نے پھر فون بند کر دیا، میں نے کہا اگلی جو آنی ہے نا میسج یا اگلا جو کال آنی ہے وہ اللہ میاں کی آنی ہے کہ میں اصلی آ گیا ہوں، وہ آسمانوں میں بیٹھا ہوا وہ ٹھیک نہیں۔ میں نے موبائل بند کر دیا، میں نے کہا کسی کا میسج یہ آ ہی نہ جائے، کال آ ہی نہ جائے کہ جی مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ میاں میں ہی ہوں۔ بھائی یہ بھی ہو سکتا نا اگلی قسط یہی تھی، تو میں ڈر گیا اندر سے کہ بھائی میں اس کو کیا جواب دوں گا، پھر تپ جاؤں گا، میں ظاہر کافی تپ جاؤں گا، پہلے ہی تپا ہوا ہوں اسی طرح کہ یار مطلب تسی اگے نکل گیا۔ وہ جیسے ایک توبہ ٹیک سنگھ ہے نا، توبہ ٹیک سنگھ ڈرامہ دیکھا، بڑا اچھا نا آپ نے، بڑا عالی، کیا بات، سعادت حسن منٹو کا کمال ڈرامہ تھا۔ اور جو پاکستان نے بنایا نا سرمد صہبائی نے، وہ ملتا نہیں، بڑا عالی شان، بڑا زبردست۔ اس میں وہ دو ہوتے ہیں، پاگل خانے کا سین ہے، اس میں پاگل ہوتے ہیں بہت سارے، تو یہ دو پاگل ہوتے ہیں، ایک نیچے کھڑا ہے اور ایک درخت پہ چڑھا ہوا ہے۔ وہ یہ مصنف جو ہے یہ وہاں پہنچتا ہے کہ جی ایک پاگل جو تھا وہ نیچے جو کھڑا تھا وہ کہہ رہا تھا میں نبی ہوں، مجھے مان، میری اطاعت کر، میرا کلمہ پڑھ، لوگوں کو پکڑ، پاگل تھا، پاگل خان، لوگوں کو پکڑ کے یہی کہہ رہا ہے میرا کلمہ پڑھ، میں نبی ہوں۔ اور اب یہ بڑا مسئلہ، ڈاکٹر وغیرہ کہہ رہے ہیں یہ تو دین مان کا رولا ہو گیا بھائی، یہ کیسے کریں ہم یار، اب یہ ہے بھی پاگل، اور وہ تو مار رہا تھا جناب لوگوں کو کہ مانو مجھے۔ یہ بحث ختم ہونے پہ نہیں آ رہی تھی تو اوپر سے بولا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے بھیجا ہی نہیں ہے میں نے نہیں مبوس کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بکتا ہے، یہ جھوٹا نبی، میں نے اسے بھیجا ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ میاں بنا ہوا تھا، درخت پہ چڑھا ہوا، کہہ رہا میں اوپر بیٹھا ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو میں یہ جو لطیفہ یاد آ گیا مجھے بھائی جان کا، کہ یہ تو واقعی ہو رہا ہے، ایک قوم جا کدھر رہی ہے، یہ قوم قومے میں جانے والی ہے، ایک قوما نہیں ہوتا وہ انگلش والا، قومے میں جا رہی ہے،
وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقہ، بڑی سیدھی سادی بات ہے کہ تمہیں وہ رفیق کار مل جائیں گے کہ شاید تمہاری بخشش کا کوئی ایمان ہو جائے. یہ تمہارے ایمانوں کی کوالٹی نہیں ہے، صرف اطاعت کرو اللہ کے رسول کی تو ہمیں تم ساتھ دے دیں گے کہ شاید تم بھی کچھ سیکھ جاؤ، شاید تمہیں بھی کچھ ملے. دیکھو کیسے کرتے ایمان والے. اور یعنی اس میں میت کا بالکل ایک ہدیہ دیا جا رہا ہے کہ ان کا ساتھ رکھو. جس پہ بڑی واضح حدیث ہے، وہ کل بھی میں وہ بچے کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا. ایک تو ظلم یہ ہو گیا ہے، نئی جو ایک بیماری معاشرے میں آئی ہے کہ حدیث جب بیان ہو رہی ہے نا، وہ بھی پوری نہیں بیان ہو رہی، بیچ میں سے ایک پیس بیان ہو رہا ہے. حدیث لمبی پورے پیج کی حدیث کوئی پڑھ لے نا تو وہ امی ابو ذرا کاٹ کے نا بچوں کو حدیث کے سبق میں وہ کہتے ہیں یہ والی لے جاؤ، بس اتنا ٹھیک ہے، بس تم پورا یاد نہیں کر سکتے. یہ مامے بن جاتے ہیں. حدیثوں کے ساتھ بھی پہلے قرآن کی شریف کے ساتھ تو ایسا بے شمار ہو رہا ہے. مسجد کے امام اور یہ امام باڑوں کے ذاکر یہ اتنا بدماشی میں چاہیے، یہ پورا قرآن پڑھ کے نہیں سناتے، پوری سورت نہیں پڑھے گا کبھی، بیچ میں سے پڑھے گا. یہ آیت یہاں سے یہاں تک پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، سورہ نمل نکالو، سورہ نحل نکالو، سورہ قحف نکالو، سورہ یہ نکالو، وہ اس میں کہے گا آیت نمبر 14 91 نمبر آیت یہ. اور لوگ کہتے ہو بڑی میموری. اور کس بات کی میموری چاہتے ہو تم اس کی؟ تم کیوں اس کی میموری کو تعریف کرے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو پورا کیوں نہیں پڑھ رہا بھائی؟ ایک آیت سے پوری بات سمجھ آ جائے گی. پوری صورت ایسی نازل کر دی گئی ہے. اور پوری سناؤ، خدا کا خوف کرو. ایسے کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا کہ بیچ میں سے 2 آیتیں نکالو پڑھ لو. یہ غلط کر رہے، بیڑا غرق کر رہے تم. اب حدیث کے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے کہ اپنی مرضی کا وہ چن کے نا اس میں سے کچھ الفاظ ہیر پھیر کر کے اپنے الفاظ ڈال کے حدیث. وہ بیڑا غرق اسی لیے ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو جھوٹی ہے. اب جھوٹی حدیثوں کو کہنے والے منہ پھٹ بہت سارے ہو گئے نا. وہ اس لیے ہو گئے کہ لوگوں کا بھی قصور ہے. ایک حدیث کو دوسری کو تیسری سے ملا کے ایک مرغوبہ حدیث بنا کے بیچ میں سے ایک مفہوم نکال کے وہ ٹھوک دیتے ہیں. نہ روایت نہ صحیح کوئی اس میں مستند بات، اپنے الفاظ گھسڑے بھی. تو بہرحال لوگ بچے رہے، وہ لی ہوئی تھی حدیث کو. تو میں اس کو پوری حدیث سنائی کہ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. ایک دیہاتی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اور ایک سیدھے سادے آدمی، جس کو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ آپ عام آدمی سے عام آدمی کی طرح بات کرتے تھے، اور بڑے گھبرائے پریشان سے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خیریت لینی، پانی شانی پلانا، جو آپ کا طریقہ کار رہا، آرام کرانا. اور صحابہ کرام کا طریقہ کہ یہ تھوڑا سا ہٹ جاتے تھے کہ یہ ذرا مہمان آیا باہر سے، یہ ذرا مل لے. کوئی پانی کے بہانے اٹھ گیا، کوئی جانوروں کو چارہ دے لے، کوئی کھانے کے بہانے اٹھ گیا کہ میں ذرا حساب کتاب دیکھ لوں، نظام دیکھ لوں، تاکہ ان کو ان پرسن تھوڑا سا ٹائم مل جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ اس کو کچھ سوال ہے کہ ہاں بھائی کیا لے کر آئے؟ کہ جی قیامت کب آئے گی؟ کیا یار خاک آلود ہو تیری ناک. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ ایسی بات کرتے ہیں، دوستوں میں ایسی ہی بات ہوتی ہے. یہ اس طرح کے الفاظ ہی ہوتے ہیں. اور مر جانے اور چلیا اور کھوتیا اور چاویا، یہ مر جانے، یہ عام آدمی اسی طرح بات کرتے ہیں. دوستوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں جو ملازمہ ہوتا ہے ان میں تمیز کے ساتھ یہ لے آئیے، یہ رکھ دیجیے، یہ لے جائیے، تھینک یو. یہ بے تکلفی نہیں ہوتی ان میں. بے تکلفی کا جو انداز ہے وہ اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو بالکل گھر کا جسے دل سے مان لیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ارشاد فرمائے خاک آلود ہو تیری ناک. تجھے کیسے خیال آ گیا قیامت کا؟ تو اس کو چھوڑ، تو بتا تو نے کیا تیاری کر لی؟ تو بہت جلدی ہے تجھے آنے کی، کیا کرے گا وہاں؟ یہی تو رونا ہے. تیاری کی نہیں، آتا ہی کچھ نہیں، پتہ ہی کچھ نہیں. نماز روزہ آگے پیچھے اول آخر پتہ ہی کچھ نہیں، آتا ہی کچھ نہیں، منہ زبان چلتی ہی نہیں. قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، عمر نکل گئی، بڈھا تو ہوتا کیا پڑے گا. نماز روزہ پتہ ہی نہیں، ادھر کھڑا ادھر پڑا، دھیان بنتا نہیں. میرے جیسا آدمی ہوگا وہ کوئی استغفر اللہ، لیکن شاید بہت ہی قدموں کی خاک اگر سمجھا جائے کہ کچھ بھی نہیں، تو وہ بالکل انہوں نے یہی بات کی کہ جی میں کچھ آتا نہیں، نہ میری عمر ہے سیکھنے کی. بس یہ جانتا ہوں کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے. اس میں مجھے شک نہیں ہے، یہ مجھے پتہ ہے، اتنا جانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس قیامت کے دن تیرا انجام انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تیری محبت ہے، انہی کے ساتھ تیرا انجام ہے. اور یہ بالکل، اور کئی اور روایتوں میں بھی بالکل اسی کا ذکر ملتا ہے کہ انسان جس سے دنیا میں محبت رکھے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بالکل یہ واضح روایت ہے، واضح حدیث ہے. یہ رفاقت ہے، یہ رفاقت ہے.
رفاقت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، تو آپ کا انجام بھی ہوگا ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کی لگاوٹ ہے، انس ہے، رغبت ہے، محبت ہے، انجام ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تھوڑا سا انسان کو ریلیکس کیا ہے کہ یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد اتنا ایک فیور دے سکتے ہیں۔ ذالک فضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوگا۔ وکفا باللہ علیما، اور علم رکھنے والا کافی ہے اللہ ہے جی، علم فضل رکھنے والا، جاننے والا تو اللہ ہے جو کافی ہے، ضرورت نہیں کسی اور کی۔ تو یہ حتمی فیصلے ہیں قرآن شریف کے، یہ ہم نے پڑھ لیا جی، 9 رکوع پڑھ لیا، 9 رکوع پورے ہو گئے۔ یہ حتمی فیصلے اللہ تعالیٰ کے، انسان کو کبھی بھی قرآن شریف کے کسی فیصلے کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبارک و، آپ کی جو ہستی ہے، جو آپ کو معیار دے دیا گیا ہے قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ اس معیار کو آپ کو اچکنے کی کوشش کریں۔ آپ تھک جائیں گے، آپ اس معیار کو پہنچ نہیں سکتے، چانس نہیں۔ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس طرف تو جانا نہیں چاہیے۔ ہمارے حضور پرنور بابا جی صاحب سرکار اکثر فرماتے تھے، آپ کو بالکل یاد ہوگی یہ بات، کیونکہ وہ پرانے تھے اور انہوں نے 28 سال وہ فرماتے تھے کہ میں نے دنیا گھوم کے اور مزاروں درباروں کو دیکھا ہے، اور وہ اکثر فرماتے تھے کہ کبھی خدا نہ بننا اور کبھی رسول نہ بننا۔ ہمیں یہ بات بالکل، ہم تو بال کے بچوگڑے تھے نا، تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے ایسے تو کوئی نہیں کہتا۔ پتہ نہیں بابا جی ہمیں کیوں بار بار کہتے ہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ ہمیں لگتا تھا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے شاید غلطی کی ہے، ہم نے تو نہیں کی ہے، لیکن وہ ہمیں آئندہ آنے والے وقت کا بتا رہے ہوتے تھے کہ نہ کبھی خدا بننا اور نہ کبھی رسول بننا۔ وہ ٹھیک فرما رہے ہوتے تھے۔ یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے آدمی میں، یہ اب سمجھ آ رہی ہے وہ کیا کہتے تھے، کہ انسان خود کو خدا بھی سمجھنے لگتا ہے اور خود کو رسول بھی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ دونوں مرتبے جس کے شایع نشان ہے اسی کے شایع نشان ہے جی۔ انسان انسان ہی رہے، بندہ بندہ ہے، رب رب ہے، تو بڑی ٹھیک بات ہے۔ سیانہ آدمی سیانی بات کرے گا، پرانا آدمی پرانی بات کرے گا، مضبوط ہوگی، چیلنج ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اکثر یہی آپ نے سنا ہوگا، ہر محفل میں غالباً یہ بات تو ہوتی ہی ہوتی تھی، اللہ بس باقی ہوس۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل اصلی اصول ہے بھائی، اصلی اصول ایک نمبر، تمام صوفیہ کرام کا مشرب ہے، نہ کبھی خدا بنو نہ کبھی رسول بنو، اور انسان بنتا ہی ہے، بعض آتا ہی نہیں ہے، بار بار پناہ مانگنے کا وقت ہے، بار بار۔ شیطان تو کرتا ہی یہی ہے کہ آپ کے اوپر ایسا واردات کرے گا کہ آپ سے بڑا عالم دینی کوئی نہیں، سیانہ ہی کوئی نہیں، بڑی معلومات والے آدمی ہیں آپ تو بڑے روحانی اور پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بابے آپ کے تو مراقبات مکاشفات 7ویں آسمان پہ چلے گئے۔ او بھائی سب سے پناہ مانگ لو، سب سے ابھی پناہ مانگ لو، سب سے بالکل ہاتھ جوڑ کے، بالکل دور ہو کے پناہ مانگ لو۔ کچھ نہیں ملنے والا ان سے کچھ نہیں، بہت کمزور ہے آدمی۔ قرآن شریف میں لکھا ہے جی کہ ہم نے بنایا انسان کو کمزور ہے، بس وہ بڑا انعام ہے اللہ کا، بس اس کو انعام سمجھ لو اور اپنے سر پہ اس تاج کو سجا لو کہ اللہ نے مجھے کمزور کیا ہے، اللہ نے قرآن شریف میں لکھا ہے مجھے کمزور بنایا۔ اس کو تو سر سے اترنے نہ دو بھائی، یہی تو ہمارا تاج ہے۔ خود کو کمزور پروجیکٹ کرے سب کے سامنے، طاقتور پروجیکٹ مت کریں، علم فضل والا پروجیکٹ مت کریں، چھوڑ دیں یہ سارے علم فضل کو، ختم کر دیں۔ اگر کچھ پانا کیا ہے کہ اللہ کا غضب سے بچنا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے، بس وہ باقی پانا تو کیا ہے بات، وہ جنت دوزخ تو ہم جانتے نہیں بھائی، بالکل میرا تو ٹاپک نہیں ہے، بالکل نہ میں کوئی اس کا کوئی دعوے دار، کوئی چانس نہیں، میں اس معاملے کے اس ٹاپک کو ہی نہیں جانتا، بالکل الف بے نہیں جانتا۔ تو پناہ مانگتے رہنی چاہیے، بس اول آخر ایک بات ہی کرے، باقی انسان کی مرضی ہے کہ وہ اس خفقان سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، آگے بڑھتا ہے یا پیچھے نہیں ہٹتا، کیا کرے گا وہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔